الحمد لله وكفى وسلام على عباد الله الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، ہم لوگ جس مبارک مہینے میں داخل ہیں، ہم اور آپ اس سے ہر سال واقف ہیں کہ ہم کون سے مبارک مہینے میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس سے 2-3 جمعہ قبل بھی اس مہینے کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی تھی. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے مذہب اسلام میں ایک ایسا منظم نظام رکھا ہے کہ کسی اور مذہب میں ایسا نظام نہیں ہے. ہر ہفتہ اجتماعی طور پر سارے ایمان والے ایک ساتھ جمع ہوں اور جمع ہو کر اپنی عبادت کریں، اور اس میں اسلام کے تعلق سے بنیادی باتیں خطبے کی شکل میں دی جائیں. اور اچھا نظام اس پر یہ ہے کہ پھر اس عربی خطبے کا اردو میں یا اس کی زبان میں ترجمہ کر کے ان کو سمجھا دیا جائے. مہینے میں 4-5 مرتبہ ایمان والوں کا اس طرح جمع ہونا اور اپنے مذہب کے تعلق سے معلومات لینا، ایسا نظام کسی بھی مذہب میں نہیں ہے. یا تو کسی مذہب میں اگر ہے، یا تو انہوں نے اپنی طرف سے اس کا نظام بنایا ہے، یا انہوں نے ضرورت محسوس کی ہے تو نظام ترتیب دی ہے، لیکن ان کے پاس مذہبی اعتبار سے کوئی ایسا نظام ہے، ایسا نہیں. اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ اسلام کے علاوہ، مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے لوگ اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں، کیا ان کا وہ شرعی طریقہ ہے؟ ان کی مقدس اور محبوب کتابوں میں لکھی ہوئی ہے یہ بات کہ ان دنوں میں عبادت کرنی چاہیے اور عبادت گاہ میں جانا چاہیے؟ لیکن اسلام میں باضابطہ ایک آسمانی قانون ہے. مسلمانوں کے پاس اگر نماز میں جمع ہونا ہے تو اسلامی قانون ہے. مسلمانوں کے پاس اگر جمعہ میں جمع ہونا ہے تو اسلامی دستور ہے. مسلمانوں کے پاس اگر عیدین ہے تو ایک اسلامی دستور ہے. مسلمانوں کے پاس اگر رمضان ہے تو ایک اسلامی دستور ہے. اور یہ ضروری ہے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا دستور ہے. بہرحال یہ کرم ہے اللہ کا کہ ہمیں اللہ رب العزت نے ایسے مواقع فراہم کیے ہیں. آج کے عربی خطبے میں چونکہ ہم لوگ رمضان المبارک کے پہلے جمعے میں داخل ہیں، اور اس مہینے میں بہت سارے احکام ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں. جس طرح نمازوں کا اہتمام بڑھ جاتا ہے، تلاوت، ذکر و اذکار اور تسبیحات کا اہتمام بڑھ جاتا ہے، اسی طرح ہمارے اوپر ایک حکم ہے زکوٰۃ کی شکل میں کہ اس کی بھی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے. حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالیں. جب ہمارے مال پر سال پورا ہو جائے یا ہمارے مال کے اوپر جب بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے تب اس کی زکوٰۃ واجب اور فرض ہو جاتی ہے. لیکن چونکہ ہم لوگوں نے ایک نظام بنا لیا کہ رمضان سے رمضان، یہ بھی اچھی بات ہے، اور سال کی تقسیم مال کے اعتبار سے مسلمانوں نے رمضان کو پکڑ لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں. اور ویسے بھی رمضان کے اعمال کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے. آج کے عربی خطبے میں زکوٰۃ کے عنوان پر باتیں عرض کی گئی، لیکن چونکہ ہم عربی زبان سے واقف نہیں، اس لیے اس کے احکام و فضائل و مسائل سے واقف نہ ہو سکے کہ عربی میں ہمارے سامنے کیا عنوان پیش کیا گیا.
اسی مناسبت سے آج کا عنوان ہے زکوٰۃ۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے بڑے اہتمام سے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ آیت ہے۔ بہرحال اس کی جو تفسیر اور تفصیل ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ میں نے برکت حاصل کرنے کے لیے آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو کا کیا مطلب، وہ اپنی جگہ ہے۔ کسی موقع پر جب اس طرح کی آیت تفسیر کے ضمن میں آ جائیں گی تو تفصیل بیان کر دی جائیں گی۔ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں زکوٰۃ کو بار بار بیان کیا گیا ہے۔ حالانکہ قانون نافذ کرنے کے لیے ایک جگہ لکھ دینا کافی ہے، اور وہ بھی احکم الحاکمین رب العالمین کا قانون ہو تو اور بھی کافی ہے۔ دنیا میں قانون بنتا ہے کہ یہ فلاں پارلیمنٹ اور فلاں حکومت اور فلاں ملک کا قانون ہے، تو قانون میں ایک دفعہ میں وہ چیز لکھ دی جاتی ہے۔ اگر ایک ہی دفعہ کو 50 جگہ لکھیں تو پارلیمنٹ کے لوگ ہی کہیں گے یہ دفعات کس نے تیار کیے، وہ صحیح ہے یا پاگل ہے۔ ایک دفعہ ایک پوائنٹ پر لکھا جاتا ہے، لیکن اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے عنوان کو قرآن میں حدیث میں بار بار لکھا ہے۔ چونکہ بار بار نازل ہوا تو بار بار لکھنا ہی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس احکم الحاکمین اور اس شہنشاہوں کے شہنشاہی اور اس کی بادشاہت کا انداز ہی کچھ الگ ہے۔ دنیا کی بادشاہتوں پر اس کو قیاس اور مثال میں فٹ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ایک قانون بنایا اور کئی جگہوں پر لکھوا دیا جبریل علیہ السلام کے ذریعے، نبی جی ایک مرتبہ میں نے کہہ دیا، سیکنڈ ٹائم بھی لکھو، تیسرے مرتبہ بھی لکھو، چوتھی بار بھی لکھو، پانچویں بار بھی لکھو، چھٹے بار بھی لکھو، یہاں تک کہ قرآن کریم اگر ایک طرف سے مطالعہ کریں گے تو محدثین اور مفسرین اور قرآن کے علوم و رموز کے ماہرین نے اس بات کو باضابطہ نقل کیا ہے ایک طرف سے کہ قرآن میں لفظ زکوٰۃ 29 مرتبہ آیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی بادشاہت کا مقصد کیا ہے وہی جانتا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہم تو یہی کہیں گے کیا ضرورت تھی 29 بار 29 بار ذکر کرنے کی، کیا ضرورت تھی، ہم تو یہ کہیں گے۔ لیکن اللہ نے 29 جگہ پر لفظ زکوٰۃ استعمال کیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یقیموا الصلاۃ یؤتوا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ ویقیمون الزکاۃ، آتوا الزکاۃ وآتوا الزکاۃ۔ مختلف شکلوں میں زکوٰۃ کو اللہ نے 29 جگہ پر بیان کیا ہے، اور صدقہ کے وہ لفظ جس سے زکوٰۃ 100% مراد ہیں وہ اللہ نے 12 جگہ پر تذکرہ کیا ہے، تو ٹوٹل 41 جگہ پر ہو گئے کہ 41 جگہوں پر اللہ پاک نے صرف زکوٰۃ کا عنوان بیان کیا ہے 41 مرتبہ۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ صدقہ اور انفاق فی سبیل اللہ، جو کہتے ہیں نا ينفقون فی سبیل اللہ الذین ينفقون فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ قرآن میں اللہ پاک نے 82 جگہ پر تذکرہ کیا ہے۔ زکوٰۃ 41 جگہ پر اور صدقات اور فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا تذکرہ 82 جگہ پر اللہ پاک نے ذکر کیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کا کیا مقصد ہے۔ اس سے اندازہ ہم یہ لگا سکتے ہیں کہ ایک چیز کو بار بار اگر تاکید سے بیان کی جائے تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت اہمیت کے حامل ہے، تبھی تو اس کو، جس طرح کبھی کسی کو کئی کام سے بھیجتے ہیں تو اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بار بار ایک بات سمجھاتے، دیکھو یہ مت بھولنا، یاد رکھنا، دھیان سے جاؤ، سنبھال کے جاؤ، یہ مت بھولنا، اس کا برابر یاد رکھنا، مس نہیں ہونی چاہیے، غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں اتنی مرتبہ بتایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ بہت ہی اہم بات ہے یا بہت ہی اہم کام ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی مرتبہ جو تذکرہ کیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ہی قابل توجہ مسئلہ ہے، اس لیے اللہ نے اتنی جگہوں پر تذکرہ کیا۔ قربان جائیں ہم اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ آپ نے جو زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے، دنیا محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا، لیکن قربان جائیے امام بخاری پر، جن کے یہاں بہت ہارڈ قانون ہے حدیث لینے کے تعلق سے، اور امام مسلم وہ سیکنڈ نمبر پر سب سے زیادہ ہارڈ قانون ہے حدیثوں کو جمع کرنے کے تعلق سے۔ چنانچہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں زکوٰۃ کے عنوان پر 172 حدیثیں ہیں۔ قرآن میں 41 جگہوں پر زکوٰۃ ہے، 82 جگہوں پر صدقہ ہے، اور احادیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، جن کو صرف 2 محدث نے نقل کیا ہے، امام بخاری اور امام مسلم نے 172 جگہ پر صرف زکوٰۃ کا عنوان نقل کیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کتنا اہم ہے، زکوٰۃ کتنا اہم ہے۔ زکوٰۃ کا عنوان بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کر دیے تمہارے اوپر، جیسا 5 اوقات کی نماز فرض کر دیا۔ حدیث میں نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، زکوٰۃ کا 1 روپیہ بھی، 1 درہم بھی اگر اپنے مال میں باقی رہ گیا اور حساب کر کے نہ نکالا گیا، لمشم نکال دیا، اندازے سے نکال دیا، آئیڈیا سے نکال دیا، ٹارگیٹ لگا کر نکال دیا، حساب کر کے نہ نکالا کہ کدھر کتنا کیا ہمارا پڑا ہوا ہے، کدھر کتنے پیسے لگے ہوئے ہیں، جانکار علماء کرام سے پوچھ کر، مفتیان اعظام سے پوچھ کر باضابطہ اس کا حساب کرنا چاہیے، حساب کر کے زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ اگر 1 درہم بھی باقی رہ گیا غفلت اور لاپرواہی سے، تو نبی فرماتے ہیں کہ تمہارا پورا مکمل مال حرام ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ صرف تھوڑی سی غفلت پر ہمارے گھر کا، ہمارے بینک بیلنس کا، ساری چیزیں ہمارا یہ حرام کا جمع کیا ہوا ہے۔ ہم اگر مسلمان ہیں تو ان چیزوں پر توجہ دیں۔ کتابیں تو پڑھنے کی ہمیں عادت نہیں، اللہ معاف کرے، ٹی وی دیکھنے کی بات ہو تو گھنٹوں دیکھ لیں گے، اور آج کل تو چلیے ٹی وی کون پوچھتا ہے، وہ تو گھر میں بیٹھ کر دیکھنا پڑے گا۔ اب تو ٹی وی کا دادا پردادا جیب میں آ گیا، بولا جہاں چاہو وہیں بیٹھ کر دیکھ لو، جتنا چاہو اتنا دیکھو، اور جو چاہو وہ دیکھو، جو چاہو وہ پڑھو۔ اتنی آزادی آ گئی انسان کے ذہن و فکر و مزاج میں، لیکن ایک چھوٹی سی 20 پنے کی زکوٰۃ کی کتاب پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے، ہم نہ کسی کی شکایت کر رہے ہیں، نہ کسی پر حکم لاگو کر رہے ہیں، نہ ہمیں اس کا حق بنتا ہے، لیکن افسوس کا اظہار تو کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم سب ایک ہیں۔ اس طرح کی کتابیں پڑھنی چاہیے، احادیث کی کتابیں ہمارے مطالعے میں ہونی چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ پیارے نبی نے اس کے متعلق کیا فرمایا، اور میرے رب نے، میرے اللہ خالق مالک و پالنہار نے میرے لیے کیسا قانون بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، تاکہ میں اس کو دیکھ کر اس کے حساب سے زندگی گزاروں، تو آخرت میں جہنم کے دہکتی ہوئی آگ سے بچ جاؤں اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ایسا ٹارگیٹ بنانے والا ہوشیار اور عقل مند ہے۔ نبی نے فرمایا مرنے سے پہلے مرنے کی ٹارگیٹ لگاؤ، مرنے کی تیاری کرو، یہ سب سے بڑا عقل مند ہے روئے زمین کا۔ اور ہم لوگوں کا ذہن چینج ہو گیا، عقل مند کس کو کہتے ہیں وہ ہم لوگ جانتے ہیں، بہت تیز ترار دماغ ہو، بہت ہوشیار، بہت چالاک، بہت پیسہ جمع کرنے والا، بہت کمانے والا، بہت بولنے والا، بہت چرب زبانی کرنے والا، اس کے پاس بہت علم ہے، یہ بڑے عہدے پر ہے، بڑے مقام پر ہے، ہم کہتے ہیں بڑا ہوشیار آدمی ہے۔ نبی فرماتے ہیں ہوشیار تو وہ ہے جو مرنے سے پہلے تیاری کرتا ہوا جائے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی دنیا کے اندر دوسری لائن پر اپنی ہوشیاری اور اپنی عقل مندی سمجھتے ہیں وہ بے وقوف ہیں۔ نبی نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے یہ پھونک پھونک کر شریعت کے ایک ایک چیز پر عمل کرے، وہی عقل مند ہے۔ بہرحال
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے حکم دیا سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں اللہ فرماتا خذ من اموالہم صدقۃ، یہاں صدقہ کا معنی زکوٰۃ ہے۔ میں نے کہا نا کہ وہ صدقہ کے وہ الفاظ جو زکوٰۃ کے معنی میں ہیں وہ قرآن میں 12 جگہ پر ہے، تو یہاں پر صدقہ زکوٰۃ کے معنی میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے نبی جی جن کو میں نے مال دیا ہے ان کے مال سے گن کر کے حساب لگا کر آپ ان سے زکوٰۃ لے لیجئے۔ اور اللہ مانگتا کتنا ہے؟ 2.5%۔ اگر اللہ نے 100 روپے دیا ہے تو کتنا مانگتا ہے؟ 2.5%۔ اللہ اکبر۔ اگر اللہ نے 1 لاکھ دیا ہے تو کتنا مانگتا ہے؟ 2.500۔ 1 لاکھ میں، اور وہ بھی نہیں کہ جو ضرورت کے ہوں۔ اللہ فرماتا بچا ہوا ہے تمہارے پاس، جمع ہے، ایکسٹرا ہے تو دو، اگر تمہارے کام کا ہے تو پھر نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر، کتنا کریم اللہ ہے۔ تمہارے کام کا ہے تو پھر نہیں چاہیے۔ اگر تمہارا 1 لاکھ کا گھر ہے تو پھر وہ مجھے نہیں چاہیے۔ اگر 1 لاکھ کی گاڑی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں، صرف صبح شام کام دھندا کر کے کھاتے ہو تو پھر نہیں چاہیے۔ اگر گھر کے دیگر ضروریات اور سامان وغیرہ سب ملا کر 1 لاکھ کا ہے تو بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ وہ تمہاری ضروریات ہے بندہ، وہ میں کیوں چھین کر لے لوں۔ ہاں اگر بچا ہوا ہے سائیڈ میں تمہارے اور اس پر تم اپنی ضروریات کے لیے ہاتھ نہیں لگاتے ہو تو اس میں سے 2.5% دے دو۔ میں نے تو اتنا دیا ہے نا تمہیں۔ خذ من اموالہم صدقہ، نبی جی ان کے مال میں سے زکوٰۃ لے لیجیے۔ تطہرہم، نبی جس طرح آپ ان کو ظاہری اعتبار سے پاک کرتے ہیں، وتزکیہم بہا، آپ ان کو باطنی اعتبار سے بھی پاک کرتے رہیے۔ باطنی اعتبار سے بھی پاک کرتے۔ 1 درہم بھی اگر رہ گیا حلال مال میں زکوٰۃ کا تو وہ ناپاک ہو گیا، حرام ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، نبی جی اندرونی اعتبار سے بھی انہیں ذرا پاک کر دیجئے، ان کے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ نکال کر۔ کفر و شرک و بت پرستی سے تو آپ نے پاک کر ہی دیا، لیکن 1 درہم کسی کے مال میں ہے تو جسم تو پاک ہے، سجدہ تو پاک ہے ان کا، لیکن اس کے گھر کا پورا راشن ناپاک ہے، اس کا پورا بیلنس ناپاک ہے۔ خذ من اموالہم صدقہ، نبی جی ان سے جا کر حساب کیجئے اور حساب کر کے ان کے مال کا زکوٰۃ نکال کر باطنی اعتبار سے بھی انہیں پاک کر دیجئے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وصلی علیہم، اور نبی یہ لوگ جو ایسا کام کریں، کفر و شرک و بت پرستی سے بھی رک جائیں اور اپنے مال کی زکوٰۃ بھی حساب کر کے برابر نکالیں تو آپ ان کے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ کی قسم قرآن کی آیت آج بھی باقی ہے، اور نبی کی وہ دعا اگر کبھی آپ نے ہاتھ اٹھا کر کی تھی تو قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کے لیے ہے۔ اگر مال کا زکوٰۃ حساب لگا کر ہم نے نکال دیا تو نبی کی دعا، مانگی ہوئی دعا کے ہم بھی مستحق ہیں۔ نبی اگر دعا مانگ دے ہمارے لیے تو کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وصلی علیہم، اور نبی آپ ان کے لیے دعا بھی کر دیں جو ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے اب پاکی اپنی زندگی کا مشن بنا لے۔ اور ان صلاتک سکن لہم، نبی آپ ضرور دعا کر دیجئے، آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے۔ غیر محسوس طریقے پر، ضروری نہیں ہر چیز دکھائی دے، غیر محسوس طریقے پر اگر ہم نے یہ عمل کیا، کفر و شرک و بت پرستی سے پاک رہے اور اپنے مال کا زکوٰۃ حساب کر کے نکال کر کلیئر کر دیا اور صاف کر دیا تو نبی کی دعا ہمیں بھی لگی۔ اور اللہ فرماتا ہے نبی آپ اس لیے دعا کریں کہ اس رحمت والے اٹھے ہوئے ہاتھ اور اس رحمت والی زبان سے نکلی ہوئی اور اس معصوم زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کے اس بندے کی، اس امت کے لیے باعث سکون ہے۔ پتہ چلا آئیڈیا؟ جو اس نظام پر مکمل عمل کرے گا نبی کی دعا اسے لگے گی، اور اللہ نے پیغام دیا کہ نبی وہ دعا آپ کے لیے باعث سکون ہو جائے گی۔ خبر کی تصدیق کس نے کی؟ اللہ نے تصدیق کی ہے۔ دعا کرنے کے لیے کس کو کہا گیا؟ نبی کو کہا گیا، اور تصدیق رب العالمین نے کی۔ نبی آپ دعا کر دیں ان کا بھلا ہو جائے گا۔
لیکن شرط یہ ہے کہ یہ کام اپنا صحیح کرے، اور اگر کام صحیح نہ کرے تو نبی کی اس دعا سے آج بھی محروم، اور جو نہ کریں گے قیامت تک وہ بھی محروم رہیں گے۔ یہ کتابیں پڑھنی چاہیے اگر پڑھنا ہو کسی کو، تو یہ آیات اٹھا کر پڑھنا چاہیے، پڑھتے ہی نہیں، چند احادیث اور چند آیات قرآن کے اٹھا لیتے ہیں اور مناظرے کا میدان قائم کرتا ہے بے وقوف مسلمان، نادان مسلمان مناظرے کا میدان قائم کرتا ہے چند آیات اور چند حدیثیں اٹھا کر۔ کیا یہ پڑھنے کے لائق نہیں ہے؟ کیوں نہیں پڑھتے ہیں مسلمان ان چیزوں کو؟ کیوں پڑھتے ہیں ان چیزوں کو جس سے مسلمانوں کی جماعتیں تقسیم ہو جائے، مسجدیں تقسیم ہو جائے، امام تقسیم ہو جائے، قوم تقسیم ہو جائے؟ ایسی چیزیں پڑھتے ہیں اٹھا کے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ سمیع علیم، اللہ خوب سن رہا ہے اور اللہ خوب جان رہا ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ کا یہی حکم ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو زکوٰۃ کے فضائل کے عنوان پر کچھ تھوڑی بات ہو گئی، زکوٰۃ کے مصارف پر بات کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کن کن کو دینا چاہیے؟ ہمارے یہاں ایک رواج ہے، راشن خرید لیے اور تقسیم کر دیے اور زکوٰۃ ادا ہو گئی، لیکن ضروری نہیں ہے، ہم کسی کی نیت پر شک نہیں کرتے کہ وہ صرف یہی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے پیچھے سے اور بھی 10 کام کرتے ہوں، اللہ مبارک کرے جو یہ کام کرتے ہوں۔ لیکن زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں کہ زکوٰۃ نکالنے کے بعد 8 جگہ کا خیال ذہن میں رہنا چاہیے۔ اب جو چھوٹے موٹے لوگ ہوتے ہیں، امیر ترین جس کے 2,500-5 ہزار روپے زکوٰۃ نکلتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کے قریبی رشتہ داروں میں اگر کوئی غریب ہے تو 5,000 ہی ان کے لیے کم ہے، لیکن جن کی زکوٰۃ لاکھوں میں نکلتی ہے ان کو یہ 5 نصاب پر دھیان رکھنا چاہیے۔ دیکھیے یہ ایک آج بہت اہم حکم بیان کرنے لگا ہوں میں، پورے 8 مصارف پر ان کی توجہ رہنی چاہیے، یا پھر انہیں تقسیم کر لینا چاہیے کہ میرا اگر 1 لاکھ روپے زکوٰۃ نکلی ہے یا 5 لاکھ روپے میری زکوٰۃ نکلی ہے تو ان 8 حصوں میں تقسیم کریں تاکہ اللہ کا فرمان پورا ہو سکے۔ اور یاد رکھیں کہ ایک ہی مالدار تو ہے نہیں مسلمانوں میں، اسی گاؤں کی بات کر لیں 50 مالدار ہیں جن کی لاکھوں روپے زکوٰۃ نکلتی ہے۔ یہ 50 اگر 8 مصارف کو ٹارگیٹ بنائیں تو قرآن کا ایک مکمل نظامی حکم مکمل ہوگا، حکم پورا ہوگا، اور عمل کرنا چاہیے اس پر۔ اور تعجب اور غضب تو یہ ہے، تو ہم تو ایک گاؤں کی بات کر رہے ہیں، اگر پورے تھانہ ضلع پال گھر کو لے لیا جائے تو لاکھوں کی زکوٰۃ نکالنے والے کتنے مسلمان ہوں گے؟ ہم تو یہاں اندازاً کہہ دیے 50 ہیں، پورے ضلع کو لے لیا جائے تو کتنے ہوں گے؟ اور اگر پورا صوبہ مہاراشٹر لے لیا جائے تو لاکھوں کی زکوٰۃ نکالنے والے کتنے ہوں گے؟ ایک بات ذہن میں رکھیے، پورا ملک کے مسلمان، مالدار مسلمان جن کی زکوٰۃ لاکھوں میں نکلتی ہے تو کتنی زکوٰۃ جمع ہوں گی، اور مصارف میں جمع کرنے سے کہاں کہاں تک اللہ کا ایک منظم حکم پورا ہوگا۔ اور سنیے دلچسپ بات، سن 2013 اور 14 کی ریسرچ اور تحقیق ہے کہ جن کا کاروبار اور بزنس مسلمانوں میں نیٹ پہ چل رہا ہے انٹرنیشنل طور پر، یہ چھوٹے موٹے جو لوگ ہیں نا بلڈنگ بناتے ہیں، یہ چھوٹے موٹے ہی کہیں، ان کو چھوڑ کر بڑے بڑے امیر ترین مسلمان صرف ہندوستان کے جن کا انٹرنیشنل کاروبار چل رہا ہے، 1 سال میں ان کی زکوٰۃ 17,000 کروڑ نکلتی ہے۔ کتنی نکلتی ہے؟ 17,000 کروڑ۔ اور ابھی کچھ دنوں پہلے رمضان سے اسی مسجد میں زکوٰۃ کے عنوان پر ایک پروگرام ہوا، بمبئی جامع مسجد کے مفتی صاحب آئے تھے اور انہوں نے پروگرام کیا اور اس گاؤں کے سرکردہ لوگوں کو جمع کیے، دانشوروں کو جمع کیے اور جمع کر کے عنوان پیش کیا، انہوں نے زکوٰۃ کے عنوان پر انہوں نے بات پیش کی۔ یہاں پر انہوں نے بھی اشارہ کیا تھا اس بات کی طرف کہ زکوٰۃ حساب کر کے نکالنا چاہیے۔ 17,000 کروڑ روپے
زکوٰۃ مسلمانوں کی نکلتی ہے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ صدقۃ الفطر اور چرم قربانی چھوڑ کر، جبکہ زکوٰۃ کے مقابلے میں صدقۃ الفطر نکالنے کا اور زیادہ اہتمام ہوتا ہے، اور قربانی کے چمڑے بھی چھوڑ کر صرف زکوٰۃ 17,000 کروڑ روپے نکل، 17,000 کروڑ۔ اندازہ لگائیے، ہاں وہ بات ذہن سے نکل گئی۔ جو مفتی صاحب آئے تھے، یہاں پروگرام ہوا تھا، ان سے کہا کہ حضرت آپ نے اس گاؤں کو ٹارگیٹ کیوں بنایا؟ تو انہوں نے کہا کہ 2 وجہ ہے۔ نمبر 1 اس لیے کہ یہ میرا گاؤں ہے، میں اس کو ٹارگیٹ نہ بناؤں تو اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ گھر والوں کو کیا سکھایا، چونکہ وہ مفتی صاحب یہیں کے تھے، مفتی اشفاق قاضی صاحب۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے پہلے اہل و عیال کو زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ بتاؤں، اس لیے میں نے ٹارگیٹ بنایا۔ میں نے کہا سیکنڈ، ہمارے اچھے بے تکلف ہیں، ان سے تعلقات اچھے ہیں۔ ہنستے ہوئے انہوں نے کہا صاحب بڑے تعجب کی بات ہے کہ سپارہ گاؤں میں 3 کروڑ زکوٰۃ نکل رہی ہے۔ کتنے؟ سپارہ گاؤں میں۔ اب چونکہ وہ گاؤں والے ہیں اور کافی دنوں سے ہیں تو ان کے روابط بھی گہرے ہیں، تو انہوں نے کہا 3 کروڑ۔ کہنے لگے اس 3 کروڑ نے یہ پروگرام رکھنے پر مجبور کیا، اس لیے کہ میں گاؤں والوں کو جانتا ہوں کہ سپارہ گاؤں میں 10 کروڑ زکوٰۃ نکلنی چاہیے، 7 کروڑ زکوٰۃ نہیں نکل رہی ہے، اس لیے میں نے ٹارگیٹ بنایا کہ میرے لوگ زکوٰۃ حساب کر کے نکالیں۔ جب سپارہ گاؤں میں 10 کروڑ نکلتے ہیں تو پورے ہندوستان میں 17,000 کروڑ کوئی مشکل ہے؟ سمجھنا کتنا آسان ہو جاتا ہے جب تفصیل بیان کرنے لگتے ہیں۔ اگر ڈائریکٹ کہیں 17,000 کروڑ تو بولا پاگل ہو گیا، 17,000 کروڑ تو حکومت بھی پاس نہیں کرتی کسی کے لیے۔ اللہ اکبر، سمجھنے سوچنے کی بات۔ 10 کروڑ زکوٰۃ نکلنی چاہیے، نکلتی ہے 3 کروڑ، اس لیے میں نے ٹارگیٹ بنایا کہ یہاں کے لوگ حساب کر کے نکالیں۔ اور وہ صرف ایک ہی جگہ پروگرام نہیں کرتے ہیں، وہ پورے ملک میں گھومتے رہتے ہیں اور ہر جگہ پیغام دیتے ہیں لوگوں زکوٰۃ نکالو، حساب کر کے نکالو۔ پھر مفتی صاحب نے یہ حدیث نقل کی تھی، 1 درہم بھی اگر تمہارے مال زکوٰۃ کا اگر بچ کے رہ گیا تمہارے مال میں تو مکمل مال حرام ہے۔ 8 مصارف ہے، اگر اس گاؤں کے لوگ 10 کروڑ زکوٰۃ نکالیں اور پورے ضلع کے لوگ زکوٰۃ نکالیں اور پورے مہاراشٹر کے لوگ زکوٰۃ نکالیں تو ان 8 مصارف میں مکمل بھرنے کے بعد بھی زکوٰۃ بچ جائے گی اور لینے والا کوئی غریب نہ رہے گا۔ جس کو جتنی زکوٰۃ دیں گے کہیں گے تو مالدار ہو گیا، ایک رکشہ بھی دے دیا، گھر بھی لے کے دے دیا، میں نے سال بھر کا راشن بھی بھر دیا اگلے رمضان تک، اب تو یہ مستحق ہی نہیں رہا۔ سارے غریب ختم ہو جائیں گے اور زکوٰۃ کے پیسے بچ جائیں گے۔ نہیں بچیں گے وہ بھی چرم قربانی اور فطرہ چھوڑ کے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے ہم زکوٰۃ حساب کر کے نہیں نکالتے، نکالنا چاہیے بزرگوں۔ بہرحال 8 مصارف کیا کیا ہیں میں سرسری طور پر بیان کر دیتا ہوں، کبھی تفصیل بیان کر، لیکن سمجھ میں آ جائے گا۔ آج سب سمجھدار ہیں، فاسٹ زمانہ ہے ماشاءاللہ، چھوٹی چھوٹی باتیں، گہری گہری پیچیدہ باتیں لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ 8 لوگ ہیں، 8 شعبے ہیں۔ نمبر 1 انما الصدقات للفقراء، فقیروں کو دو، والمساکین اور مسکینوں کو دو۔ دیکھیں کتاب نہ پڑھنے کا کتنا نقصان ہے۔ اگر پوچھیں کہ مسلمان بتائیے ذرا، نیک نمازی دائی مبلغ حضرت حضور اعظم محبوب ملت، آپ ذرا بتائیں کہ فقیر اور مسکین میں فرق کیا ہے؟ بڑے اچھے دائی ہیں، مولوی صاحب ہیں ماشاءاللہ، اب اللہ نے فرق بیان کیا، للفقراء والمساکین، فقیر الگ ہے مسکین الگ ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ مسلمان اتنا فرق اگر نہ جانے تو بھی پھر کیسا مسلمان ہے جو اتنا بھی فرق نہیں۔
چنانچہ امام بخاری نے اس کا فرق نقل کیا ہے، میں اس کا اردو میں ترجمہ کرتا ہوں۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ابھی دوپہر میں کیا کھائے گا وہ بھی نہیں ہے، یہ فقیر ہے۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس ابھی کا تو ہے، شام کا نہیں ہے۔ ایک دم آسان سے انداز میں، ورنہ اگر تفصیل کرنے جائے تو پیچیدہ ہو جائے گا۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، مسکین وہ ہے جس کے پاس ابھی کا ہے، شام کا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے دونوں کو دو۔ اب کہیں گے اس میں تو ہے ابھی، اس کو کائے کے لیے دیں؟ اللہ فرماتا ہے یہ شام کو کیا کھائے گا، یہ شام۔ بلکہ محدثین نے یہ بات نقل کی ہے کہ آج کا اگر ہے اور کل کا نہیں ہے، تو آج کا مطلب 2-3 ٹائم، صبح ناشتہ، دوپہر رات کا، کل کا نہیں ہے۔ اور کل کھانے کے لیے اسے اپنا گھر بیچنا پڑے، اپنا گیس کا باٹلا بیچنا پڑے، گھر کے کپڑے بیچنا پڑے، برتن بیچنا پڑے، یا بھیک مانگنا پڑے ہاتھ پھیلا کر، تو وہ مسکین ہے۔ یہ 2 ٹارگیٹ ہو گیا، نمبر 1 فقیر، نمبر 2 مسکین۔ نمبر 3 والعاملین علیہا، زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو بھی زکوٰۃ سے تنخواہ دی جا سکتی۔ زکوٰۃ وصول کرنے والے، نبی کے زمانے میں عاملین ہوتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے، خلفائے عباسی کے زمانے تک یہ سلسلہ رہا تھا، تقریباً 750 سال تک یہ منقطع ہو چکا ہے کہ اب عاملین نہیں رہے زکوٰۃ اجتماعی طور پر وصول کرنے کے لیے۔ جو شرعی حکومت کے طرف سے عاملین طے ہوتے ہیں اور جا کر کسی کے حساب کا، پراپرٹی کا حساب ٹوٹل مار کر پھر اس سے زکوٰۃ نکال کر لے کے آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عاملین۔ ایسے عاملین کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آج کے حساب سے محدثین، مفسرین نے آیت کریمہ کے ضمن میں یہ تفسیر لکھی ہے کہ آج کل جو چندہ کرنے والے لوگ آتے ہیں اور نظر سے دیکھا ہوا ہو کہ حقیقت میں فلاں جگہ پر ایک نظام چل رہا ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے، یا تو غریبوں مسکینوں کا پوری کفالت کی جا رہی ہے اس ادارے کے ذریعے سے، یا غریب نادار مسکین غریب بچوں کو دینی تعلیم دی جا رہی ہے، یا اس کو ایجوکیشن کے لائن سے اس کو آگے بڑھایا جانے والا ادارہ ہے، اور وہ نظر سے دیکھا ہوا پرفیکٹ ہے، یا نظر سے نہیں تو سامنے والے کے اعتماد اور بھروسے پر ہے، اور اس ادارے کے طرف سے کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا آیا ہے تو اس کو بھی عاملین کہتے ہیں۔ تو اس لیے کہ وہ بھی زکوٰۃ ہی مانگنے آیا ہے، یہ زکوٰۃ صدقات کے ذریعے سے ادارے کا تعاون کرتے نا اعلان، لیکن اس میں بھی بہت سارے لوگ گھسپیٹ ہو گئے۔ اور کون سے شعبے میں نہیں ہے گھسپیٹ؟ کون سا شعبہ اخلاص اور تقوی پر قائم ہے؟ کہیں پر بھی چھوٹا شعبہ، چاہے 10 روپے کا ہی گھوس گھاس کیوں نہ ہو، وہاں پر بھی گھسپیٹ لوگ داخل ہوئے ہیں۔ لیکن جو معتمد ادارہ ہے ان کو باضابطہ بھرپور تعاون کرنا چاہیے۔ بہرحال آگے اللہ فرماتا، نمبر 4 والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے لیے، اردو میں اور آسان کرتے ہیں، دل جیتنے کے لیے کسی کو زکوٰۃ دینا۔ دل جیتنے کے لیے زکوٰۃ ان کو دیں جو غیر مسلم ہیں، ان کو اگر زکوٰۃ دی جائے دل جیتنے کے لیے، کہ ان کو اگر بہت پریشان ہے، بے گھر ہے، بے یار و مددگار ہے، کھانے پینے کے لیے پریشان حال ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ کی رقم جا کر دی جائے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اسلام میں غریبوں کی کتنی محبت اور کتنی عظمت اور عبادت ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم۔ نمبر 5 وفی الرقاب، دیکھیے کہ ہماری زندگی سے کون سا شعبہ مس ہو رہا ہے، اس پر توجہ دینی چاہیے، لکھ لینا چاہیے۔ پڑھیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60، اٹھا کر اپنے موبائل میں اس کو نوٹ کر لیجیے، اور ہر سال، آئندہ سال یا اس سال بچا ہے تو اس کا ٹارگیٹ بنانا چاہیے۔ وفی الرقاب، رقاب کا ترجمہ گردن چھڑانے کے لیے زکوٰۃ دینا، گردن چھڑانے کے لیے یعنی قید ہو کر آیا، یا ہمارے بچے قید ہو گئے تو ان کو چھڑانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم دینا، سمجھ رہے ہیں یہ شعبہ؟ ان کو چھڑانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم دینا، یہ بھی شعبہ ہے۔ نمبر 6 والغارمین، قرض دار۔ ایک آدمی سر سے پیر تک بڑا ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے، کوئی نہیں کہہ سکے گا چہرے سے یہ غریب ہے، مسکین ہے، پریشان ہے، لیکن پیچھے سے اس کے اوپر بھاری قرض ہے، ایسا قرض بھی ادا کر دینا، یہ بھی اس کا شعبہ ہے۔ نمبر 7 فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں دینا۔ فی سبیل اللہ کی تفسیر کرتے ہیں مجاہدین کو دینا،
جو ظلم کو مٹانے کے لیے، دہشت کو اور گھبراہٹ کو مٹانے کے لیے، اپنے ملک کو ملت و مذہب بچانے کے لیے لڑ رہے ہوں، ایمانداری کے ساتھ نائب کے عہدے اور کرسی کے لیے لڑ رہے ہوں، ملک کو ملت و مذہب بچانے کے لیے بدماشوں سے اور ملک میں بدامنی پھیلانے والوں سے، یا ملک کے اندر باہر سے بدامنی پھیلانے والوں کے ساتھ مقابلہ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اس کو مجاہدین کہتے ہیں۔ شاید میں نے بہت کھل کر تفسیر کر لی تاکہ شک نہ ہو جائے کسی کو، اس لیے کہ میرے ایک ایک جملے کو نوٹ کیا جاتا ہے۔ نظر میں تو ماشاءاللہ نیک نمازی حاجی صاحب بیٹھے ہیں، لیکن کون بیٹھے ہیں وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کون کیسے بیٹھے ہیں، اتنا تو پتہ ہے۔ نبی کو پتہ تھا کتنے منافقین بیٹھے ہیں، تو میں تو نبی کا وارث ہوں، تو کچھ تو اشارہ رہے گا ہمیں کون کدھر کیسا بیٹھا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ بھائی اسی میں ہو۔ تو کہیں گے بھائی ملتاب نے ہم ہی لوگوں کو کسی کو تو ٹارگیٹ بنا ہی دیا، میں نہ ہوں تو یہ تو ہوگا، یہ نہیں ہو تو یہ تو ہوگا۔ ایسی کوئی بات نہیں، سب پر حسن ظن ہے، لیکن 101% ہے۔ اس لیے میری بات صاف صاف سننی چاہیے، سو کر نہیں سننی چاہیے کہ پیاز لینا دینا حرام ہے، ہاں جھنجھوڑ کے اٹھے، ہاں مولوی صاحب نے کہہ دیا پیاز کھانا حرام ہے، نظام نے کہہ دیا پیاز لینا دینا حرام ہے، نہ بازار سے لے سکتے نہ مارکیٹ سے، ٹوٹل حرام ہو گیا پیاز۔ حالانکہ حضرت نے بولا ہے ممبر سے پیاز، تو انہوں نے سوتے ہوئے سن لیا پیاز۔ بہرحال اللہ اس امت پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائے۔ کتنی ہو گئی؟ کتنا باقی ہے؟ وابن السبیل، ٹائم کافی ہو گیا حاجی صاحب۔ وابن السبیل، اور راستے کا بیٹا، یہ میں نے میننگ بیان کیا لفظ کے حساب سے، راستے کا بیٹا، اس کی 3 تفسیر ہے۔ نمبر 1، راستے کا بیٹا سے وہی مجاہدین مراد ہے چونکہ وہ راستے میں نکل رہا ہے۔ نمبر 2، راستے کا بیٹا سے مسافر مراد ہے، گھر میں مالدار تھا، سفر کر کے نکلا، راستے میں سامان گم ہو گیا یا کسی نے چھین لیا، اب بے یار و مددگار ہو گیا، زکوٰۃ کی رقم سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ کبھی کبھی اعلان بھی ہوتا ہے، بھائی میں یو پی سے، بہار سے، بنگال سے آیا ہوں، میرا سامان گم ہو گیا یا چھین لیا، بے یار و مددگار ہوں، بھاڑے کے لیے چاہیے۔ اس میں بھی گھسپیٹ بہت سارے شریک ہو جاتے ہیں، لیکن تحقیق کرنا چاہیے، بھائی کسی کو جانتے ہو، کوئی اگر تصدیق کر دے کہ ہاں حقیقت میں ان کو تکلیف ہے، مثال کے طور پر بہار والا، بنگال والا، یو پی والا، گجرات والا کوئی ہے کہ نہیں بھائی حقیقت میں یہ گجرات کا ہے، ہم جانتے ہیں لیکن ابھی پریشان ہے، کوئی بات نہیں، آنکھ بند کر کے زکوٰۃ دے دو، تحقیق تو ہونی چاہیے۔ نمبر 3، وابن السبیل، راستے کے بیٹا سے مراد وہ لوگ جو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے غریب اور نادار بچے ایک جگہ جمع ہو گئے، یہ بھی راستے کے بیٹے ہیں، تو ایک تو ویسے ہی غریب ہے، پھر اوپر سے ایک عظیم کام میں لگے ہوئے ہیں کہ قرآن حدیث حاصل کرنے کے لیے ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 8۔ نمبر 1 فقیروں کو، نمبر 2 مسکینوں کو، نمبر 3 زکوٰۃ وصول کرنے والے کو، نمبر 4 دل جیتنے کے لیے، نمبر 5 قیدی چھڑانے کے لیے، نمبر 6 قرض داروں کو، نمبر 7 مجاہدین کو، نمبر 8 مسافروں کو۔ اللہ فرماتا فریضۃ من اللہ، یہ فرض ہے تمہارے اوپر، یہ فرض ہے تمہارے، واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے کہ اللہ نے ایسا نظام کیوں فٹ کیا، وہی پروردگار جانتا ہے، ہم تو عمل کرنے کے لیے ہے، آمنا صدقنا یا رب العالمین، آپ نے حکم فرما دیا، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔